اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اپنی ٹیچر فرزانہ شاہ، اور یہ یوٹیوب چینل آپ کی جو تعلیمی سلسلہ ہے اس میں آپ کو بہت مددگار ثابت ہوں گے جو میرے لیکچر ہیں، اور اس میں 12ویں کلاس اور 11ویں کلاس یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یہاں پر اردو کے حوالے سے۔ اور چونکہ ابھی مصروفیات کے باعث میں زیادہ لیکچر نہیں ریکارڈ کرا پا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تقریباً سبھی سلیبس کے لیکچر آپ کو یوٹیوب میرے چینل پہ مل جائیں گے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی مل سکیں۔ تو کراچی بورڈ کے جو سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے گلزار اردو، جی یہ ہے گلزار اردو، سیکنڈ ایئر کی یہ کتاب ہے، اور ہم نے حصہ ہے نظم میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں لیکچر دیا تھا، میرا ابھی لیکچر آن ایئر ہوا ہے، محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی لکھی ہوئی نظم ہے خطبہ کون لکھے گا اس پہ، اور اس کے بعد حصہ غزلیات میں سے ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ناصر کاظمی صاحب کا نام شاعری میں کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ناصر کاظمی شاعری کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ ان کی شاعری نوجوان نسل اور عمر کے ہر طبقے کے لوگوں میں بہت یکساں مقبول رہی ہے۔ ناصر کاظمی جی کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے تعارف ان کی غزل کی طرف آنے سے پہلے میں ان کا تعارف اسٹوڈنٹس آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کا تعارف کیونکہ تبصرہ آتا ہے شاعروں کے، آپ کی جو امتحان ہے اس میں شاعروں پہ تبصرہ ضرور آتا ہے، تو ناصر کاظمی ایک اہم شاعر ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تبصرہ آ سکتا ہے۔ ان کے کلام کی خصوصیات، ان کی تصانیف اور ان کا تعارف اور ان کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ میں آپ تک گوش گزار کرتی ہوں۔ ناصر کاظمی کے تعارف میں ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ 18 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد سلطان تھا۔ ابتدائی تعلیم امبالہ اور پھر لاہور میں حاصل کی۔ امبالہ انڈیا کے پنجاب کا ایک شہر کا نام ہے امبالہ، اور جب پاکستان بنا تو وہ امبالہ سے یعنی انڈیا سے انڈین پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آن بسے۔ غزل گوئی کا آغاز 1940 میں کیا۔ ناصر کاظمی حافظ ہوشیار پوری کے شاگرد تھے شاعری میں، اور اوراق نو، خیال اور ہمایوں کی ادارت کی۔ یہ اوراق نو، خیال اور ہمایوں یہ 3 اخبارات کے جو ادارے تھے، ان اخبارات کے ادارے ان رسائل کے جو رسالہ نکلتا تھا، ان رسائل کے وہ ادارت کرتے تھے، ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان لاہور پر بھی کام کیا۔ زندگی ناکامیوں اور ان کی زیادہ تر زندگی، دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ناکامیاں اور کامیابیاں ہوتی ہیں، لیکن شاعر چونکہ بہت حساس ہمارے معاشرے کا طبقہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی محسوسات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ناصر کاظمی کی زندگیوں میں بھی ناکامیاں اور نامرادیاں رہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جد و جہد میں زندگی گزاری۔ طویل عرصہ بیمار رہے، اور اس کے بعد 2 مارچ 1972 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔
ان کی مشہور تصانیف میں ان کے شعری مجموعوں میں برگ نے دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب ان کی نظموں کا مجموعہ تھا، اور نشاط خواب 1977 میں شائع ہوا تھا، اور ان کا ایک منظوم ڈرامہ سر کی چھایا کے نام سے بھی مشہور ہوا، اور ریڈیو فیچرز اور مضامین کا مجموعہ، ان کا ریڈیو پہ جو وہ کالم نگاری کرتے تھے، اور جو ریڈیو پر ان کے جو فیچرز تھے ان کا بھی مجموعہ ان کا شائع ہوا، خشک چشمے کے کنارے کے عنوان سے ان کا وہ شائع ہوا۔ اچھا، اب ان کے کلام کی خصوصیات میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے میر کا رنگ، یعنی ناصر کاظمی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی غزلیات جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں میر کی غزل تو نہیں، یعنی ان کی غزلیات میں میر کا سا رنگ چھلکتا ہے۔ ناصر کاظمی نے بہت کم عمر پائی، لیکن اس کم عمری میں جتنی شہرت انہیں ملی کسی اور شاعر کو وہ نہ مل سکی، کسی اور شاعر کا نصیب نہ بن سکی۔ ناصر کے کلام میں میر کا سوز و گداز، اداسی اور محرومی نظر آتی ہے۔ اداسی، تنہائی اور دکھ کی کیفیتوں کو بیان کرنے میں ناصر کو جو ملکہ حاصل تھی، جو ان کو انفرادیت حاصل تھی، وہ کسی اور کے کلام میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور ناصر کے کلام میں وہ غم موجود ہے، لیکن اگرچہ ان کے کلام میں میر کی طرح غم تو موجود ہے، لیکن وہ غم سے گھبراتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور ان کے کلام میں فانی بدایونی جو ہمارے اردو شاعری کا ایک بڑا نام ہے، اور یاسیت اور قنوتیت پر ان کی بہت ساری شاعری ہے، تو ہمیں ان کی شاعری میں وہ قنوتیت اور وہ مایوسی نظر نہیں آتی جو کہ فانی کی شاعری میں ہے۔ تو ان کی شاعری میں میر کا سوز و گداز نظر آتا ہے ہمیں، اور وہ اپنی زندگی کے غم میں گھبراتے نہیں ہیں، غم کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن گھبراتے نہیں ہیں، اور بلکہ حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں حوصلہ اور ہمت دے رہے ہوں۔ اس کلام کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں، جیسے وہ کہتے ہیں، اس قدر رویا ہوں تیری یاد میں، اس قدر رویا ہوں تیری یاد میں، آئینے آنکھوں کے دھندلے ہو گئے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، اور دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ دوسرا بنیادی جو ان کا خصوصیت کلام ہے اس میں ہے نغمگی، یعنی زبان و بیان کے حوالے سے ناصر کی غزلوں میں بڑی دلکشی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے عموماً ان کی جو غزلیں ہیں ان میں جو بحر پائی جاتی ہیں وہ بہت چھوٹی بحریں ہیں ان کی غزلوں کی، اور ان جو چھوٹی بحروں کی غزلیں ہیں ان میں دلکشی اور ترنم کے ساتھ انہوں نے نغمگی کا احساس بھی دلایا ہے، اور انداز بہت سیدھا سادہ ہے شاعری کا، لیکن اس میں ہمیں جدت نظر آتی ہے۔ سیدھے سادے انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کو جدت کا پہناوا پہنایا ہے۔ اس کا ملاحظہ کیجئے، جیسے آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، کتنا سادہ سا جملہ ہے یہ کہ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، چھوٹی بحر ہے، اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ اتنی سادہ سی بات ہے کہ تو یہاں آئے، وہ اپنے وہ اب آرزو کر رہے ہیں کہ میرا محبوب یہاں آئے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں ہمیشہ میرے پاس ہی رہے اور یہاں سے نہ جائے، اور کچھ دیر ہی رو لے ناصر، آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ چھوٹی بحر لیکن مکمل سادگی اور نغموں کی۔ تیسرا جو ان کا اہم نکات ہے خصوصیات کلام کا، اس میں ہے ہجرت کا المیہ، یعنی ناصر کی شاعری میں جب انہوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تو ان کی شاعری میں وہی ہجرت کی تلخی
تقسیم کے واقعات جو انسانیت کا وہاں پر حشر ہوا تھا تقسیم کے دوران، اور عزیزوں کی جدائی کا گہرا اثر تھا انہیں۔ ظاہر ہے ان کے دوست اقارب یہ سب کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں آ گئے، تو جو تقسیم ہند کے دوران جو جدائی کا ان کو زخم ملا تھا وہ بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، اور ناصر نے ہجرت کے المیہ کو شدت سے محسوس کیا، کیونکہ یہ ہجرت ایک زمین سے ہی نہیں بلکہ اس میں انسانی رشتوں کے چھوٹ جانے کا دکھ بھی تھا۔ تو وہ اپنے دکھ کو اپنی شاعری میں کس طرح سموتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجیے۔ میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر، اور شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، اور زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے، یعنی جو بچھڑ گئے، جو اس خون ریزی تقسیم میں جو ان سے بچھڑ گئے، جو مر گئے، ان کے بچھڑنے کا، ان کے جدا ہونے کا ان کو بہت شدت سے تکلیف تھی۔ اور چوتھا جو ان کی شاعری کا، ان کے خصوصیات کلام کا جو چوتھا نقاط ہمیں نظر آتا ہے اہم، ان میں محبت اور زمانے کا دکھ۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں رنج و الم اور دکھ کے ساتھ ایک اور پہلو بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی جہاں ہمیں ان کی شاعری میں دکھ نظر آتا ہے، رنج و الم نظر آتا ہے، اس میں وہیں پر ہی ان کا ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے ان کی شاعری کا، جو کہ ان کو انفرادی رنگ دیتا ہے، ان کی شاعری کو انفرادی رنگ دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں محبت میں ناکامی، دوستوں کی بے وفائی، زندگی کی بے ثباتی، یعنی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی کی بے ثباتی اور دوستوں کا جو رویہ ہے، دوستوں کی بے وفائی، اپنوں کی بے وفائی، یہ سب ان کے کلام میں نظر آتا ہے ہمیں، اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا نمونہ آپ کو پیش کیے دیتی ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا ہے، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا ہے، کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، یعنی وہ اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے اتنا بے وفائی کا زخم کھائے ہوئے تھے کہ ان سے کوئی حال بھی پوچھتا تھا تو وہ رو دیا کرتے تھے۔ مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، اگلا شعر میں وہ کہتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اس کے علاوہ ان کے خصوصیات کلام میں انفرادیت بہت اہمیت کا حامل ہیں، جیسے ناصر کاظمی غزل کے شاعر ہیں، کیونکہ انہوں نے نظمیں نہیں لکھی، بہت کم لکھی ہیں، ایک ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، اور باقی جتنے بھی مجموعے ہیں ان کے وہ غزلیات کے ہیں۔ تو انہوں نے غزل میں ایک نئی مزاج کو رواج دیا، اور اردو غزل کی روایت میں ان کی آواز ایک الگ اور انفرادی اچھوتا ان کا انداز نظر آتا ہے۔ ان کے نزدیک غزل صرف ایک کیا کہتے ہیں نا، غزل سرائی کا نام نہیں تھا، پیمائی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے خون دل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی غزل لکھنے کے لیے آپ کو آپ کے دل غم سے معمور ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی غزلوں کی انفرادیت کو محسوس کرتے ہیں اور خود کے لیے ناز سے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر وہ فخر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں غزل قافیہ پہمائی ہے ناصر، کہتے ہیں غزل قافیہ پہمائی ہے ناصر،
یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو. یعنی جو کہتے ہیں کہ غزل صرف قافیہ پیمائی ہے، الفاظ کو پرو کے ایک لڑی بنا دی جاتی ہے غزل کی، تو وہ ناصر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ ایک اچھی غزل لکھنے والے آپ کو کہلوانا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک اچھی غزل لکھنے والا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو درد آشنا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے آباد کیا ملک سخن، کیسا سنسان سما تھا پہلے. تو یہ ناصر کاظمی نے اپنے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. حرف آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں اردو غزل کا معیار قائم رکھا، اور ان کا شمار قائم پاکستان کے بعد اردو کے بہترین شعراء میں ہوتا ہے. اور اس میں ہم یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. یہ شعر میرا بہت پسندیدہ شعر ہے ناصر کاظمی کا، کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. اور اب آتے ہیں ہم جو آپ کے درسی کتاب میں 12ویں کی کراچی بورڈ کی درسی کتاب میں ناصر کاظمی کی جو غزل دی گئی ہے اس کی تشریحات کی طرف ہم آتے ہیں. غزل کے اشعار میں پڑھ دوں، اس کے بعد پھر ہم تشریح کی طرف آئیں گے. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. شعر نمبر 1، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. ناصر کاظمی اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا شمار جو ہے وہ پہلے جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا شمار جو ہے وہ ماضی قریب کے لازوال شعراء میں کیا جاتا ہے. ان کی شاعری میں رنج و الم کی کیفیت، پہلے تو ہم حوالہ جو دیں گے اس میں ہم یہی لکھیں گے کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں رنج و الم کی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ماضی قریب کی یعنی ماضی بعید متقدمین جو شعراء تھے ان کو ہم ماضی بعید کہیں گے، اور جو متوسطین شعراء ہیں یعنی قریب ہمارے ماضی کے قریب یعنی قریب تر جو ہمارے شعراء گزرے ہیں ماضی قریب کے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ حوالے میں لکھیں گے آپ. اور انہوں نے ان کی شاعری میں رنج و الم اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر نظر آتا ہے، اور ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں میر تقی میر کا مخلد یا ثانی میر بھی کہا جاتا ہے. اب اس شعر میں جو انہوں نے بنیادی بات بتائی ہے کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یہ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، یعنی اگر میرا دل دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیری یاد ہے اس دل میں، اسی وجہ سے میرے دل میں حرکت ہے. یعنی مدتوں بعد آج دل میں تیری یاد نے دستک دی، میں کافی عرصے سے تجھے بھلائے بیٹھا تھا. اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بہت عرصے سے تجھے بھلائے بیٹھا تھا، لیکن مدتوں بعد آج تیری یاد نے دستک دی، اور اس انجان دستک پر دل ایک دم دھڑک اٹھا. جب دل کے دھڑکنے کے سبب پر غور کیا تو یاد آیا کہ تیری یاد کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے. شاعر در حقیقت کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کے ہجر میں اتنا وقت بیت چکا ہے کہ اب دل کے دھڑکنے پر غور کرنا پڑتا ہے، آخر یہ کیوں دھڑک رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی محبوب کی یاد اس دل کے دھڑکنے کا سبب ہے. دوسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا. یعنی اپنے دوست کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا.
अचानक तेरी याद ने दिल में दस्तक दी और यूं मैं मुसीबत में तुझे याद करके सारी मुसीबतों को भूल जाता है। यानी जब मैं परेशान हाल होता हूँ तो तेरी याद जो है वो मेरे लिए बाइसे मुसर्रत होती है और मैं मुसीबतों को भूल जाता हूँ। अब इसमें अजब जो लफ्ज़ है वो खूब के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। खूबसूरत इस्तेमाल से गम में इजाफे का सबब भी अखज़ किया गया है। यानी आज पहले ही मुसीबत में मुब्तला थे और ऐसे कठिन वक्त में तेरी याद हमें बेवफाई के गम, तेरी याद ने और तेरी बेवफाई के गम ने इस वक्त को मज़ीद कठिन कर दिया है। अब इसके जो मुमासिल शेर है वो हम पेश किए देते हैं आपको कि रात हमें कुछ याद नहीं था, रात बहुत ही याद आए। शेर नंबर 3 में नासिर काज़मी कह रहे हैं, फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कोई शहर तरफ याद आया। ये यहाँ पे एक तरकीब इस्तेमाल की गई है शहर तरफ की। फ़न्नी महासिन में आप लिख सकते हैं, फ़न्नी महासिन में तरकीब जो इस्तेमाल की गई है वो है शहर तरफ। तशरीह में आप लिखेंगे कि आज मुद्दतों बाद कुछ लोगों को देखा तो उनके साथ गुजरा हुआ खुशगवार वक्त एक बार फिर मुझे माजी के झरोखों में ले गया। यानी वो कहते हैं कि जब मैं तसव्वुर में गुजरा हुआ वक्त सोचता हूँ तो मुझे अपने माजी के झरोखों में अपने दोस्तों के साथ गुजारे गया हुआ वक्त याद आता है। और नासिर काज़मी ने हिजरत से पहले जो खुशहाली का दौरा देखा था उनकी लज्जत और आसाइशों को वो महसूस करते हैं और लज्जतों और आसाइशों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारे ज़माना बीत चुका वो कहते हैं, मगर आज भी पुराने साथियों से मिलते ही वो तरबिया लम्हात, यानी वो खुशी के तरबिया, वो खुशी के लम्हात आज फिर उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और इसी के हवाले से मुमासिल अगर हम शेर देखें तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ। मुमासिल शेर में आप लिखेंगे, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जुदा में अजल में आए। ये नासिर काज़मी का ही शेर है, ये उनके मुमासिल शेर में आप लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। गज़ल का चौथा शेर है, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। वो कहते हैं कि हम अच्छा, इसमें आप फ़न्नी महासिन में लिख सकते हैं कि जो तरकीब इस्तेमाल की गई है वो हाल दिल यानी दिल का हाल बताना, इसमें बयान दिल के हाल के बारे में उन्होंने बयान किया है कि हम अपने महबूब को अपना हाल दिल ज़रूर सुनाते और बताते कि उसके फ़िराक में हम पर क्या क्या गुजरे, यानी फ़िराक उनकी जुदाई में हम पर क्या क्या गुजरे। मगर अलमिया ये है कि हमारा महबूब जब हमारे सामने आता है, यानी अलमिया मतलब दुख की बात यह है कि जब हमारा महबूब हमारे सामने आता है तो हमारी ज़ुबान और अल्फाज हमारे अख्तियार में नहीं रहते। हम अपने शिकवे शिकायतें भूल कर महबूब के दीदार में कुछ इस तरह महब होते हैं कि उसके लौट जाने के बाद ही हमें होश आता है और तब ख्याल आता है कि हमने कुछ शिकायतें जमा कर रखी थी। यानी जब हमारा महबूब, हमारा दोस्त हमारे सामने बैठा होता है तो हमें उसकी जो मौजूदगी है, उसकी मौजूदगी के एहसास में हम इस कदर खो जाते हैं कि जो उनसे नाराज़गी और शिकवे शिकायत थे वो हम भूल जाते हैं उनको बताना, मगर उनके सामने उनकी शिकायतों का जिक्र करना भूल जाते हैं। तो ये इस शेर की तशरीह थी। आखिरी शेर है इस गज़ल का कि बैठकर साया गुल में नासिर, बैठकर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। फ़न्नी महासिन है इसमें मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया है। गुल कहकर इसमें बहार से मुराद है, यानी गुल जो उन्होंने कहा है, गुल मतलब फूल, बैठकर साया गुल यानी गुल कब खिलते हैं,
बाहर के मौसम में खिलते हैं ना, ख़ज़ा के मौसम में तो नहीं खिलते। तो यहाँ पे साया गुल से मुराद इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। साया गुल मतलब बाहर का मौसम, और तरकीब है साया गुल, ये भी तरकीब और फ़नी महासिन में शामिल हो जाएगा। अक्सर जब हम किसी को हंसता खेलता या मुस्कुराता देखते हैं तो उस वक्त अपनी ज़िंदगी में छाई मायूसी और इज़्तिराब की कैफियत ज़ोर पकड़ लेती हैं। अगर हमारा अपना दिल उदास है और हम किसी की जुदाई महसूस कर रहे हैं तो उदास बैठे होते हैं, तो जब कोई दूसरा शख्स हमारे सामने वाला बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है, तो कुछ इसी तरह जब हम दूसरों को हंसता मुस्कुराता देखते हैं तो हमें अपने दुख याद आ जाते हैं कि काश हमारे पास ये दुख ना होते, हमारे पास जुदाई ना होती, तो आज हम भी मुस्कुरा रहे होते। तो कुछ इसी तरह बहार का मौसम भी आशिकों के लिए जो है ना किसी अजाब से कम नहीं होता। जब मौसम बहार आता है और हर तरफ खूबसूरत मनाज़िर नज़र आते हैं, दिल लुभाने वाले मनाज़िर, तब उन्हें अपने दोस्त, शायरों को अपने दोस्त, अपने महबूब, उनकी याद बहुत शिद्दत से तड़पाती है। और यही शिद्दत के लम्हात में उन्होंने इस शेर की तरफ तवज्जो दिलाई है और कहा है कि ऐसे ही बहार के मौसम में जब हर शय पर रंगीनी छाई हुई थी, फूलों के साए में बैठकर हम बहुत देर रोते रहे और अपने महबूब को याद करके, और हमारे रोने का सबब जो है वो जुदाई है, और हमारे रोने का सबब यानी बहार में भी हमारे उदासी का सबब जो है वो हमारा महबूब है, हमारे महबूब की याद है। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा और कितना मुस्तफ़ीद हुए आप मेरे इन लेक्चर से, और अगर कोई दिशनगी और कोई नुकात कहीं से कोई समझ में नहीं आया, कोई नुक्ता, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके उन मसाइल को भी हल करने की ज़रूर भरपूर कोशिश करूँगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये RTV, चूँकि मैं अनाउंसर भी हूँ, RJ भी हूँ, तो मेरा एंटरटेनमेंट का एक अलग चैनल भी है। फेसबुक पे मैं रेडियो भी करती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं अपना, चूँकि मैं दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मैं चाहती हूँ उस हवाले से भी मेरे स्टूडेंट को, मेरे तलबा तालिबात को अगर मेरे किसी लेक्चर से फ़ायदा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे इल्म से अगर वो मुस्तफ़ीद होते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी और क्या होगी इससे बढ़कर। तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ताकि जो इतनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।